سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الأما حراج ولا علی الأراجی حراج ولا علی المریض حراج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم۔ آگے یہ سورۃ نور کی آیت 61 نمبر چل رہا ہے، ابھی پوری نہیں پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علی الأما، کہ جو اندھا ہے اس پر بھی حراجن کوئی تنگی نہیں ہے، یعنی جو اندھا ہے، ولا علی الأراجی، اور کوئی لنگڑا ہے، حراجن، اس پر بھی کوئی حرج یا تنگی نہیں، علی المریضی، اور مریض پر بھی حراجن کوئی تنگی یا مشکل یا پابندی نہیں ہے۔ کہ جو اندھے ہیں اور لنگڑے ہیں اور مریض ہیں ان لوگوں پر وہ پابندیاں نہیں ہیں، یعنی کہ وہ جہاد نہیں کر سکتے، ان کو رخصت ہے، اور وہ دور دراز جمعہ نماز جو ہے وہ اگر نہیں جا سکتے تو ان کو بھی رخصت ہے۔ تو اس طرح سے یعنی جب اندھے اور مریض اور لنگڑے ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ کوئی سختی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سختی نہیں۔ ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر اس بات میں اور تمہارے لیے اس بات میں بھی کوئی سختی نہیں ہے کہ ان تاکلوا، یہ کہ کھاؤ تم، من بیوتکم، اپنے گھروں سے۔ اب کھانے پینے کی اجازت کا معاملہ آ رہا ہے، پہلے اندھے لنگڑے اور مریض کے لیے کہ وہ بری ہیں ان مشکلات سے، کہ ان کے لیے جہاد کرنا، سفر کرنا، اور مطلب کہ جمعہ نماز کے لیے دور جانا اور نبینے ہیں وہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان کے اوپر جو ہے وہ فرض نہیں رکھا گیا، ان کو جو ہے گنجائش دی گئی ہے، وہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو نہیں ہوگا۔ بہرحال مزید جو ہے وہ اس پر پھر آگے مسائل میں جائیں تو مزید اس کی تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ اور پھر کہا کہ تم اگر اپنے گھروں سے کھاؤ، من بیوتکم، تو یہ بھی تمہارے لیے ہے، اور پھر او بیوت آبائکم، یا تم اپنے باپ دادا کے گھر سے کھا پی سکتے ہو، او بیوت امہاتکم، اور یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھانا پینا بھی آپ کر سکتے ہو، یعنی یہ اجازت ہے۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے بھی تم اپنا کھانا پینا کر سکتے ہو بلا جھجک۔ اخواتکم، اور او بیوتی، اور یا پھر اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت امامکم، او بیوتی، یا اپنے چچوں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اماتکم، او بیوتی، یعنی او بیوتی گھروں آئے گا، اور جو دوسرے سیغے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بول رہی ہوں، اماتکم، اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے بھی آپ کھانے پینے کا حق رکھتے ہیں۔ او بیوتی اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جن کے مالک ہو تم یا تمہارے غلام کنجیوں کے، یا چابیاں کنجیاں جو ہے، او صدیقکم، یا تمہارے دوست۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو کھانے پینے کا ماحول ہے آپ کا آپس میں بغیر اجازت ان کے ہاں کچھ کھانا پینا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ گھر ہے اگر آپ آپس کا ماحول ٹھیک ہے، آپ کا آپ آپس میں فری ہیں، اچھے ماحول میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح سے کہ تم اپنے گھروں سے بھی کھا پی سکتے ہو، اور اپنے باپ دادا کے گھر سے بھی، اور اپنی ماؤں کے گھر، کیونکہ الگ الگ بھی رہنا ہوتا ہے، یا پھر اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچوں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا پھر اپنے ماموں کے گھروں سے، یا پھر اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا پھر آپ کے وہ مطلب کہ غلام جن کو تم نے مالک بنایا ہوا ہے
کہ اختیار دیا ہوا ہے گھروں کا اور چابیاں ان کو دی ہوئی ہیں، وہ آپ کا ہر حوالے سے آپ کا اعتماد ہے، وہ دیکھ بھال کرتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں، ان کا گھر ہے، یا کوئی آپ کا دوست ہے اپنا اتنا قریبی جن کے ساتھ آپ اتنے فریش ماحول میں رہتے ہیں، ان کے گھر سے بھی آپ کھا پی سکتے ہیں۔ لیسا علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تاکلوا، یہ کہ تم کھاؤ جمیعاً سب، او اشتاتا، یا الگ، یعنی سارے مل بیٹھ کر بھی تم کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، یا الگ الگ بیٹھنا چاہو تب بھی تم بیٹھ سکتے ہو۔ فائزہ دخل، تم پھر جب تم داخل ہو بیوتاً گھروں میں تو پھر فسلموا، سلام کرو، یعنی کھانا پینا فریش ماحول میں تمہارا اگر ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہے تو پھر فری ماحول میں آپ اکٹھے بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، یا پھر الگ الگ کھانا چاہے تب بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ناپسند کرے اپنی فیملیوں کی وجہ سے، اپنی اولاد جوان کی وجہ سے اکٹھا نہیں بٹھانا نہیں چاہتے، تو کیونکہ آج حالات بھی ایسے ہیں تو اس میں بھی برا نہیں منانا، الگ الگ پھر تم اپنا کھانا پینا کر سکتے ہو۔ اور پھر فائزہ دخل، تم پھر جب تم داخل ہو جو بیوتاً گھروں میں تو کیا کرو، فسلموا، تو سلامتی کیا کرو، سلامتی کی دعا دیا کرو، یعنی سلام کہا کرو، علی انفسکم، اپنوں پر، یعنی اپنوں کو تم جب داخل ہوتے ہو تو تب بھی اپنے گھر میں یا دوسرے کے گھر میں سلام آپ نے کرنا ہے، سلامتی کی دعا دینی ہے۔ تحیۃ من عند اللہ، کہ یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، مبارکاتن طیبہ، یہ بڑی بابرکت دعا ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرما دیے ہیں آپ کو گھروں میں آنے کے، رشتوں کے، کھانے کے، پینے کے، داخلے کے، کس طرح داخل ہونا ہے، کس طرح سے دعا دینی ہے، کیا طریقہ کار ہے داخل ہونے کا، کیا طریقہ کار ہے اکٹھے کھانے کا، کیا طریقہ کار ہے الگ الگ کھانے کا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو یا سمجھ جاؤ، یعنی تمہیں شعور دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما کے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کر کے ہمیں یوں چھوڑ نہیں دیا، پیدا کر کے ہمیں راستہ دکھایا، اس راستے پر چلنا ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور اس طرح سے رزق حلال کمانا ہے، اس طرح سے رشتوں کو نبھانا ہے، اس طرح سے کسی کے گھر داخل ہونا ہے، ہر ایک حوالے سے جو ہے انسان کی تربیت کی ہے اور سکھایا ہے تاکہ تم تاکلون، جو ہے وہ شعور حاصل کرو، عقل حاصل کرو۔ انما المؤمنون الذین، سوائے اس کے نہیں ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا، اور جب معہو، ہوتے ہیں ساتھ، علی امر جامع لم، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں بہت سارے کاموں میں، لم یذهبوا، تو وہاں سے نہیں جاتے، حتیٰ، یہاں تک کہ یستأذنوا، کہ وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے اس کی۔ تو فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، جو سچے ایمان والے وہی لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں بہت سارے کام کیونکہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس طرح بہت سارے کاموں میں تو وہ اس طرح سے آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے، کیونکہ بہت زیادہ سفر بھی ہوتا ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، دور دراز بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو پیغام بھی دیتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، خوراک بھی کئی بار اتنی نہیں ہوتی اور جہاد کئی کئی دن تک چلتے رہتے ہیں، دور دراز تک جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے صحابہ کرام آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے، لم یذهبوا، نہیں جاتے، حتیٰ، یہاں تک کہ یستأذنوا، یہاں تک کہ وہ اجازت مانگتے ہیں اس کی، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یستأذنون کا، اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، یؤمنون، ایمان لاتے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، یعنی آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں، بہت سارے کاموں میں ساتھ چلتے ہیں
اور پھر اجازت مانگتے ہیں اس کی، لیکن جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں تو یہی لوگ اصل میں اہل ایمان ہیں، یہی ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر۔ فَإِذَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ پس جب اجازت مانگے آپ سے وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ وہ اجازت چاہے کام کے لیے تو اجازت دیجیے ان میں سے، کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس وجہ سے اجازت مانگتے ہیں، کوئی وجہ ہوگی تو پس فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، تو آپ جس کو چاہیں اس کو اجازت دیں، جس کو چاہیں آپ اجازت دیں، منہم ان میں سے، یعنی جسے چاہیں نہ اجازت دیں، کچھ اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب جس کو چاہیں آپ اس کو اجازت دیں، یعنی یہ اختیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان میں سے جس سے آپ جانے کی اجازت مانگے آپ اس کو چاہیں تو دیں چاہے تو نہ دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور مغفرت طلب کیجیے ان کے لیے، پھر یعنی کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ جہاد میں بھی ہیں، سفر میں بھی ہیں، بھوک پیاس کی بھی وہ برداشت کر رہے ہیں بہت سارے کاموں میں، پھر اگر وہ اجازت کے بغیر نہیں جاتے آپ سے، آپ کے اجازت کے بغیر، اور اگر وہ کبھی اجازت مانگیں تو آپ ان کو اجازت بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو، اگر نہیں بھی چاہیں تو نہ بھی اجازت دیں، پھر کریں کیا، ان کے لیے دعا مانگے ان کے لیے بخشش کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ بخشش کی دعا ان لوگوں کے لیے بہت دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ خود سکھا رہا ہے کہ تو بخشش کی دعا مانگ، یعنی آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہوگی، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، فرمایا کہ نہ بنا لو رسول کے پکارنے کو اس طرح جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہ پکارو، یہ نہ نظریہ بناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلانا، آوازیں نہیں دینی آپس میں جیسا کہ بعض تمہارا بعض کو بلاتا ہے، تمہیں اس طرح سے بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا، ان کے ادب کا، احترام کا، ان کے مقام کا خیال رکھنا ہے کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ جو کھسک کے جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر، پس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، انہیں کہ کوئی مصیبت نہ پہنچے یا ان کو کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو میرے محبوب کو اس طرح نہیں پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آوازیں دے کے یہ سنو وہ کرو یہ کرو، تو یہ انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کے لیے آپ نے نہیں اپنانا، کیونکہ یہ آپ کا اپنا انداز آپس میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ سب سے مختلف ہیں، آپ جیسے نہیں ہیں، آپ نے ان کو اس طرح سے نہیں بلانا۔ اور بے شک اللہ، کیونکہ ان میں کچھ منافق بھی تھے نا، وہ جان کے یہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو جان بوجھ کر جب دیکھتے ہیں کہ مشکلات آ رہی ہیں، جہاد آ رہا ہے، ویسے ساتھ رہتے، لیکن آہستہ آہستہ پھر کیا کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کھسکنے لگتے، یا تسللون، وہ کھسک جاتے، منکم تم میں سے، لواذا ایک دوسرے کی آڑ لے کر، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے سے گزر کر نکل جاتے۔ تو فرمایا کہ پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں
خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ جب نبی کی نافرمانی کی جا رہی ہے، بے ادبی کی جا رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کو پہنچے ان تصیبہم، ان کو پہنچ جائے فتنۃ، کہ کوئی مصیبت انہیں آ سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی بے ادبی کی ہے، پیغمبر کا ادب نہیں کیا، پیغمبر کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور بہانے سے کھسک کے آپ کے پاس سے جا رہے ہیں۔ جب آپ مشکل میں ہیں، آپ جہاد میں ہیں، بھوک میں ہیں، سفر میں ہیں، گرمی میں ہیں، تو کچھ لوگ یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان کا وہ نور نہیں ہے، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ جو بے ادبی کر رہے ہیں اس سے ان کو کوئی مصیبت پہنچ سکتی ہے، اور یا پھر ایسی مصیبت ان کو پہنچے گی کہ عذاب علیم، کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب نہ آ جائے۔ ان کو ڈرا دیا گیا کہ باز آ جاؤ اپنی ان حرکتوں سے، یہ نہ ہو کہ کہیں تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا کوئی تمہیں عذاب دردناک آ کے گر لے۔ استغفر اللہ۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون۔ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، آگاہ رہو، تنبیہ کر دی کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اس سب کا سب، جو دکھائی دیتا جو نہیں دکھائی دیتا، اس سارے کا سارا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اس کا مالک ہے، وہ چاہے آسمانوں میں ہے، چاہے زمینوں میں ہے، یا کہیں اور بھی ہے۔ بے شک جانتا ہے ما انتم علیہ، کہ جو کچھ تم اس حالت میں ہو وہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، کہ وہ یوم یرجعون، کہ اس دن جب لوٹائے جاؤ گے الیہ، اس کی طرف، یونبی اوپر، پھر وہ تم کو خبردار کرے گا، پھر تمہیں آگاہ کرے گا، اس کی بارگاہ کی طرف جب تم جاؤ گے تو آگاہ کرے گا تمہیں تمہارے ان کرتوتوں سے، بما عملوا، جو تم نے عمل کیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو تم نیت کر رہے ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی نیت کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ساتھ دیتا ہے ان کو بھی جانتا ہے، اور جو بہانے سے آپ کے پاس سے کھسک کے جا رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، جو بے ادبی کر رہے ہیں ان کو فرما دیا ہے کہ انہیں کوئی مصیبت بھی آ سکتی ہے، عذاب بھی آ سکتا ہے، اور قیامت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نور ایمان سے ہمارے سینے روشن اور منور کر دے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج میں نے بالکل مختصر کر کے سورۃ نور کو آج الحمدللہ ختم کر دیا ہے۔ بہت مبارک ہو آپ کو، تو انشاءاللہ پھر آگے دوسرا سلسلہ شروع کریں گے۔